يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغا. رواہ مسلم. محترم حضرات، صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر جمعہ کے لیے آئے. اچھی طرح سے وضو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری نماز ہمارے کی صحت مقبولیت ہمارے وضو پر موقوف ہے. اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں، اس کے قدم پر موضع ظفر، ناخن کے برابر خشک جگہ دکھ رہی تھی جسے وضو کا پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بھیجا اور کہا ارجع فاحسن وضوءک، جا واپس جا، پھر سے اچھی طرح سے وضو کر گیا. اور دوسری روایت میں فامرہ ان یعید الوضوء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضو دہرانے کا حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو. تو وضو اچھی طرح سے کرنا ہے. اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی ہر وضو کو، اعضائے وضو میں سے ہر وضو کو اطمینان سے اس طرح سے دھلے کہ جو مقررہ مقامات ہیں، جگہیں ہیں، وہاں تک پانی پہنچ جائے، کوئی بھی جگہ خشک باقی نہ رہے. اور افضل طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ ہر وضو کو دھلے. اگرچہ 1 مرتبہ دھلنا ضروری ہے، 2 مرتبہ سنت ہے، اور 3 مرتبہ دھلنا افضل ہے. 3 سے زائد مرتبہ دھلنا یہ زیادتی ہے جو جائز نہیں ہے. فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کر کے جمعہ کے لیے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جب آئے فاستمع وانصت، کان لگا کر کے خطیب کے خطبے کو غور سے سنیں، خاموش رہے. جمعہ کا ایک اہم عمل ہے خطبے کو غور سے سننا. یہ جمعہ کا ایک اہم عمل ہے، جمعہ کے اعمال میں اس کو شمار کیا گیا ہے. آئے، کان لگا کر کے غور سے خطبے کو سنیں تو کیا ہوگا؟ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک بیچ میں سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں وہ زیادت 3 ایام اور مزید 3 دن کے، یعنی کل 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص اچھی طرح سے وضو کر کے آئے اور آ کر کے خطبے کو کان لگا کر کے غور سے سنے تو اس کے پورے ہفتے کے اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو خطبے کو غور سے سننا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں جو جمعہ سے متعلق وارد ہیں، اس میں اس بات کا خصوصی طور پر ذکر ہے کہ خطبے کو غور سے سننا ہے، اور یہ جمعہ کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے. آپ دیکھیے بسا اوقات ہے لوگ 10 منٹ کے درس میں بھی نیند کر لیتے ہیں، 10 منٹ کے درس میں بھی نیند کرتے ہیں. اور بعض لوگوں پر تو اتنی سکینت نازل ہوتی ہے کہ خطبے میں اچھا سو لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اطمینان سے سونے کے لیے باقاعدہ مخصوص جگہیں بھی دیکھ لیتے ہیں، آرام سے وہاں بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر کے سوتے رہیں، اور اٹھ کر کے پھر نماز میں اسی نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی ایک تو خطبے کو غور سے سنے نہیں، اور دوسرے بغیر وضو کے وہ اسی نماز پڑھ لیتے ہیں.
دیکھیے اگر آدمی سو رہا ہے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. من نام فلیتوضا، جو شخص سو گیا اسے وضو کرنا چاہیے. اس تفریق کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے سوئے، بیٹھ کر کے سوئے، لیٹ کر کے سوئے، سجدے میں سوئے. اگر وہ سو رہا ہے تو نیند ہے، اور نیند ناقض وضو ہے. فقہی کتابوں میں بہت تفصیل ہے کہ وہ بیٹھ کر کے سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، سجدے میں سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. بسا اوقات کچھ لوگ ہیں بیٹھ کر کے آرام سے اچھی نیند کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نیند بیٹھ کر کے سو رہا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اگر وہ سو رہا ہے، نیند ہے، تو ناقض وضو ہے. اگر اونگ ہے تو ناقض وضو نہیں. جیسے صحابہ کرام عشاء کے انتظار میں بسا اوقات بیٹھے رہتے تھے اور اونگتے رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونگ ہے جس سے آدمی پورے طور پر غافل نہیں ہوتا ہے خارجی احوال سے، تو وہ اونگ ہے جس کے لیے سنتن کا لفظ آیا. اور نیند جس سے آدمی خارجی تمام احوال سے غافل ہو جاتا ہے، بے خبر رہتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے نوم کا لفظ ہے. تو اگر وہ نیند ہے تو ناقض وضو ہے، اونگ ہے تو ناقض وضو نہیں ہے. سونے والا اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں سو رہا تھا یا اونگ رہا تھا. تو اگر وہ سو رہا تھا تو اس کو وضو کرنا چاہیے. اور سونا خطبے کے دوران یہ غلط چیز ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاستمع وانصتا، غور سے خطبے کو سننا ہے، کان لگا کر کے سننا ہے، پوری توجہ سے سننا ہے. اور یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا ایک ادب ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ اعراض کریں، بے رخی برتیں، بے توجہی کا شکار رہیں، سو رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے، اور جو جمعہ کے آداب ہیں اس کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے باقاعدہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سننا یہ جمعہ کا ایک عمل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خطیب جو ہے ٹھنڈا تھا، بیان بہت جوشیلا نہیں تھا، اس لیے نیند آ گئی. تو کیا ہم اپنے کانوں کے مزے کے لیے خطبے کو سننے آتے ہیں؟ کتاب و سنت کی تعلیمات اگر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تو آپ کو سننا چاہیے. قرآن کی بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں. آپ یہ غور کیجئے، خطیب کو مت دیکھیے خطیب کون ہے، یہ دیکھیے کہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہے قرآن اور حدیث کی، اس پر ہمارا عمل کتنا ہے. کیا ساری حدیثوں پر عمل ہو چکا ہے؟ تو ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے ہیں، بس خطیب کو دیکھتے ہیں کہ خطیب کیسا ہے. خطیب جوشیلا ہے تو اس کی پرجوش خطابت کو سن کر کے ہم کو سونا چاہے تو بھی نیند نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجبوراً ہم نے خطبہ سنا. اور اگر ذرا سنجیدگی سے وہ خطبہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈا بیان ہے تو آپ سو جائیے آرام سے. یہ سب بے ادبی ہے اور ہماری غلط فکر ہے، غلط سوچ ہے. ہمیں اس سوچ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گرم بیان ہے، یہ ٹھنڈا بیان ہے، اور آدمی خطبے کے دوران دینی مجلسوں میں آ کر کے بیٹھ کر کے سوئے، بے ادبی اور بے توجہی اختیار کرے. یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. جمعہ کے دن ہمیں اچھی طرح سے اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے کہ جمعہ کے دن جو بہت سارے اعمال ہیں ان میں سے ایک اہم عمل ہے یہ کہ خطبے کو غور سے سننا ہے، اور اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، جمعہ کے لیے آئے، خطبے کو غور سے سنے، تو اس کے پورے ہفتے کے اور مزید 3 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا. پہلے زمانے میں اس طرح سے پتھر اور باقاعدہ فرش نہیں ہوتا تھا، اور کنکریاں رہتی تھی زمین پر، کنکریاں لیتے تھے اور اسی سے کھیلتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کنکری سے کھیلا تو اس نے لغو کام کیا. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس نے جمعہ کے اجر کو ضائع کر لیا، جمعہ کے اجر سے وہ محروم ہو گیا. پہلے زمانے میں کنکریاں رہتی تھی، اٹھا لیتے تھے اور اس سے کھیلتے رہتے تھے. اب تو کھیلنے کے لیے بہترین موبائل فون ہے، اس میں پیچھے بیٹھ کر کے کھیلتے رہتے ہیں. باقاعدہ میسج ڈال رہے ہیں، واٹس ایپ چیک ہو رہا ہے، فیس بک چیک ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو باقاعدہ میسج بھی ڈالتے ہیں خطبہ ختم ہو رہا ہے جلدی آ جاؤ نماز کے لیے. تو بھاگ کر کے کچھ لوگ آ کر کے پیچھے نمازوں میں شریک ہوتے ہیں.
یہ سب جمعہ کے آداب کے خلاف ہے۔ ہم نے جمعہ کی عظمت کو نہیں سمجھا کہ جمعہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خصوصی طور پر نوازا ہے، اور جمعہ کے اندر بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم ان فضائل اور ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو جمعہ کے ایک دن ہم بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔